معاذاللہ لفظ نبی بول رہا ان کے بارے میں، وہ تیرے اس لفظ سے کب راضی ہے؟ محشر کے دن انہیں سب سے زیادہ غصہ تجھ پر ہوگا، جتنا مسیلمہ کذاب پر تھا ایسے ہی تم پہ بھی غصہ کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہنا جائز۔ ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں، یہ ایمان ہے۔ کوئی کہے کہ تم بغض علی رکھتے ہو، انہیں تم نبی مانو تو پھر محب ہم تجھے مانیں گے، تو ہم کہتے ہیں ایسا محب کا سرٹیفکیٹ تم اپنے پاس رکھو، ہم ہی علی کو ماننے والے ہیں، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خود ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ تو اسی پس منظر میں اگلا لفظ بھی یاد کرو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی معصوم پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب جو شخص بھی چیلنج کرے، اگر خود کرے تو خود مرتد ہے، اور اگر کسی کے لحاظ سے لفظ بول کے اپنے آپ کو محب ان کا قرار دے تو پھر بھی دین سے فارغ ہے، مرتد ہے۔ مثلا کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ معصوم مانے تو یوں ہے کہ اس نے ڈائریکٹ ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم کہے تو ڈائریکٹ اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، اور اس پر مولا علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ناراض ہوں گے جیسے وہ مسلمہ کذاب پہ ناراض تھے۔ آج ختم نبوت والا عقیدہ تو کچھ عوام کو یاد ہو گیا، اور اس کے لیے بھی بڑی جنگیں لڑیں، اکابر نے لڑیں، پھر اسمبلی میں بل پاس ہوا، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر قائدین اس سلسلہ کے اندر طویل جد و جہد کی، اور پھر ان تحریکوں کے اندر جو ختم نبوت کی تحریکیں پاکستان میں چلیں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور پھر آخری ان ایام تک اس عقیدے کی حفاظت کے لیے تب جا کر اب بچے بچے کے زبان پر ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو عقیدہ معصومیت کے لیے بھی اتنا جہاد کرنا پڑے گا، عقیدہ معصومیت پر پہرا دینا بھی اتنا ہی لازم ہے۔ اگر آج اس عقیدے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے محض محبت کی بنیاد پر کہ چلو کوئی نہیں انہیں پیار ہے تو ایسا کہتے رہیں، تو پھر قادیانیوں کو بھی چھٹی دینی پڑے گی معاذ اللہ کہ انہیں کسی سے پیار ہے اور اس کو نبی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ جب وہاں چھٹی نہیں دی جا سکتی تو معصومیت میں بھی چھٹی نہیں دی جا سکتی، خواہ معصومیت کا لفظ کسی اسلام کی عظیم شخصیت پر کوئی بول رہا ہو یا کسی ویسے ہی مرتد پہ کوئی بول رہا ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، جمیع ائمہ اہل بیت یہ سارے عظیم ہیں، کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ قبلہ استاذ محترم رونق افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ اب ایک ہے متقی ہونا،
ولی ہونا، غوث ہونا، کتب ہونا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اماموں کے غلام بھی غوث کتب بنے. اتنی بڑی ان کی شان ہے. یہ مطہر ہیں، یہ پاک ہیں، یہ سچے ہیں، یہ پارسا ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انہیں معصوم کہیں تو یہ خود ناراض ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی یہ پہرا دیتے رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں. تو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو راضی کرنے والا مسلک اہل سنت کا مسلک ہے. ناراض کرنے والے دو ٹولے ہیں. ایک جو انہیں نبی کے درجے میں مانے یا نبی سے بھی اوپر اللہ کے درجے میں مانے، کیونکہ اس فرقے کی جو بڑی تفسیر ہے عیاشی، اس کے اندر لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا لا تتخذوا امامین انما ہوا امام واحد، کہ ایک زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے. جہاں قرآن میں لفظ الہ بولا، لفظ خدا بولا، اس کی شرح میں انہوں نے لفظ امام بولا کہ جیسے دو خدا نہیں ایسے دو امام نہیں، یعنی ایک زمانے میں ایک امام. تو ان کا کیا کہنا؟ کوئی کہے کہ ہم محبت میں جو ان کی محبت ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں، تو وہ جہنم کا رستہ ہے. وہ امام کو نبی یا نبی سے فوق الہ وہ سارے منصب مانتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا امام کے پاس وحی لے کر آنا یہ ان کے نزدیک امام کی تعریف ہے. ہمارے نزدیک ائمہ اہل بیت برحق ہیں. امام کا مطلب مقتدا فی الدین ہے، امام کا مطلب ولایت ہے، امام کا مطلب اللہ کا قرب ہے، پارسائی ہے. یہ ساری وجوہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جہاں امامت بمانا خلافت بھی موجود ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معصوم کہا جائے. معصوم کہہ کے ان کا ذکر کرنا اپنے عقیدہ اسلام سے دستبردار ہونا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو یہ 12 امام 14 معصوم، اب جب 14 معصوم کہیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن 13 کو معصوم کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بندہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے. تو عوام میں یہ درود شریف بھی رائج کرو، جس طرح کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، اس کے ساتھ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، کیونکہ آپ جیسے خاتم النبیین ہیں ایسے ہی خاتم المعصومین ہیں. اور اتنا اگر خطیب تقریر کرتے وقت یا مؤذن اذان پڑھتے وقت یہ درود اس طرح پڑھ دے گا تو جس طرح قادیانیت کے جراثیم مر جاتے ہیں ایسے ہی رافضیت کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں. تو میرے ساتھ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. اب ایک طرف اتنا غلو کہ امام کو اللہ مانے، اور دوسری طرف اتنا بغض، جس طرح اس منحوس ملعون عبد الرحمن سلفی کے لفظ موجود ہے ریکارڈ پر. وہ ہے ناسبیت، جنہوں نے توہین کے لفظوں میں توہین کی. دوسری طرف ہے رافضیت، جنہوں نے پیار کے رنگ میں توہین کی اور انکار ختم نبوت کیا. ہم ہیں صراط مستقیم والے، درمیان میں ہم دونوں کا رد کرتے ہیں اس بیس پر
कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हम कहते हैं ये मुकद्दस है, आइम्मा मुतहर है, आइम्मा मुनव्वर है, मुज़क्का है, ये मुनक्का है, ये तहारत वाले हैं, ये इबादत करने वाले हैं, ये तज़किया वाले हैं, ये तकवा वाले हैं, ये करोड़ों वलियों से बड़े वली हैं, मगर ये मासूम नहीं। इस बुनियाद पर तौहीन करने वाले वो तौहीने रिसालत के मुर्तकिब हुए, तौहीने नबूवत के मुर्तकिब हुए। क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान और अइम्मा अहले बैत का जो मर्तबा व मकाम है, इसको बयान करते हुए इरशाद फरमाया। अल-मुअज्जमुल कबीर जिल्द नंबर 3 के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। 2631 नंबर हदीस है। सरकार फरमाते हैं कुल्लु बनी उनसा, हर औरत की जो औलाद होती है, हर मुअन्नस की औलाद, फ़इन्न उसबतहुम ले अबीहिम, उनका नसब उनके बाप के साथ होता है। मां से नसब नहीं चलता, नसब बाप से चलता है। हर मुअन्नस की औलाद मंसूब है, वो नसब उसका है, उसके जो खामद है मुअन्नस का और औलाद का जो बाप है उसकी तरफ है। सरकार फरमाते हैं मा खला वुल्द फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सिवाय औलाद फातिमा के